مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو اس کے اندر وہ چیزیں رکھیں جس کے ذریعے سے انسان جنت اور جہنم میں جانے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے جب انسان کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں انسان کو؟ کہ انسان تو خون بہائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، قتل و غارت گری کرے گا یہ، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے؟ اب فرشتوں کو دیکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ یہ خون بہانے والا شخص ہے، یہ انسان نافرمانی کرنے والا، جبکہ ابھی تو وجود بھی نہیں ہوا تھا۔ تو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق فرمائی اس کے اندر اللہ نے ایسی چیزیں رکھیں کہ انسان غلط خواہشات اس کے اندر پیدا ہوں، غلط چیزوں کی طرف بڑھنے کا اس کا اندر سے ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کو روکنا، اس غلط خواہشات کو قربان کرنا، یہ اس کا کمال ہوگا۔ ایک شخص کی آنکھیں ہیں ہی نہیں اور پھر اس سے کہا جائے کہ عورتوں کو مت دیکھنا، یا وہ کہے کہ میں عورتوں کو نہیں دیکھتا ہوں، تو کیا کمال ہے اس کا؟ جب آنکھیں ہی نہیں ہیں کیا دیکھے گا وہ؟ تو فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی خواہشات تھی ہی نہیں، اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ کو کسی بھی نافرمانی کا ان کے اندر خیال بھی نہیں آ سکتا ہے، ایسی مخلوق اللہ نے فرشتے پیدا فرمائے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی وہ کرتے ہی نہیں، ان کے اندر کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ تو اب فرشتے جب جن کے اندر گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اور گناہ کرنے کا وہ ارادہ ہی نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر وہ گناہ سے بچنا ان کا کیا کمال ہوا؟ انسان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت رکھی، انسان کے اندر نافرمانی کرنے کی طاقت رکھی، اور پھر فرمایا کہ اب کیا ہے، تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اب جب اس کے اندر گناہ کرنے کی خواہشات ہوتی ہیں اور یہ طاقت لگا کر کے، زور لگا کر کے، اللہ سے مدد مانگ کر کے اس سے بچتا ہے، تب پھر اس پر جو ہے اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کو اعلیٰ مقام ملتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خواہشات کو رکھا ہے گناہ کے انسان کے اندر۔ آنکھیں دی ہیں، پھر کہا کہ غلط چیزوں کو مت دیکھنا، کان سننے کے لیے دیے ہیں، پھر کہا گانا مت سننا، زبان کے اندر ذائقے رکھے ہیں، پھر کہا کہ دیکھو حرام لقمہ مت کھانا۔ یہ ساری طاقتیں انسان کے اندر کرنے کی موجود ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اب یہ اس کا امتحان ہے کہ اس میں وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، وہ اللہ کو کتنا بڑا سمجھتا ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کتنا وہ اپنے ذہن کے اندر بٹھالتا ہے۔ یہ اصل ہمارا امتحان ہے، اور یہ جب ہوگا جب ہم جائز خواہشات کو بھی کنٹرول کرنا سیکھیں گے، تب ناجائز سے ہم بچ پائیں گے۔ اور اگر جائز خواہش جو بھی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہم نے کر ڈالا، تو پھر ناجائز کام کو پھر روکنے کی طاقت ہماری کم ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا روزہ رکھو۔ یہ شعبان کے مہینے میں پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، رمضان کے بعد اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ اب کھانے کے لیے جائز ہے، کھا سکتے ہیں، روزہ رکھنا کوئی فرض تو ہے نہیں شعبان پورے سال میں،
لیکن اب وہ روزہ رکھ رہا ہے اور کھانا اور پینا جو چیزیں حلال تھی ان کو نہیں کھا رہا ہے. جب اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی تو اب وہ حرام سے بچنا اس کے اندر آسان ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان، یہ شعبان، یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں. یہ تمام چیزیں محرم، ہر اس کے اندر ایک حکم الگ ہے. پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو پیر اور جمعرات، ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. بعض صحابہ نے آ کر کے دیکھا کہ اللہ کے حبیب کی زندگی کیسے گزارتے ہیں. کہا کہ اللہ کے حبیب تو بخشائے ہیں، یہ تو ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو مستقل روزے رکھیں گے تاکہ ہم جو ہے گناہوں سے بچ سکیں. یہ ارادہ کیا، اللہ کے حبیب کو اطلاع ملی کہ فلاں صحابی اس بات کا ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم مستقل روزہ رکھیں. آپ نے بلایا، منع فرمایا کہ نہیں، مستقل روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے گی، پھر کیسے بچنے کی وہ طاقت ہے. روزہ کچھ دن رکھے، کچھ دن نہ رکھے، اب اس کے اندر یہ طاقت ہوگی کہ اب جب غلط خیالات آئیں گے تو اس کا امتحان ہوگا اور اس میں وہ کامیاب ہو جائے گا. اس لیے یہ ساری چیزیں پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کر کے دکھلائی. اب نماز ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے دکان چھوڑ جاؤ، دکان چھوڑ کر کے آ جاؤ. اب دکان بیٹھنا حلال، کمانا حلال، ساری چیزیں حلال، لیکن 10 منٹ کے لیے ہم کو دکان چھوڑ کر آنا ہے. جب یہ 10 منٹ کے لیے ہمیں دکان چھوڑنا آسان ہوگا تو حرام پیسہ ہمارے سامنے آ رہا ہوگا تو اس کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. دھوکہ دینے والا پیسہ سامنے کھڑا ہوگا، چھوڑنا آسان ہو جائے گا. جھوٹ بول کر کے پیسہ کمانا ہوگا، وہاں پر رکنا آسان ہو جائے گا. کہ جب دن میں 5 مرتبہ اس کی مشق ہو گئی، وہ چھوڑ کر کے دکان چلا آتا ہے تو پھر وہ کیسے ان پیسوں کی طرف نظر کرے گا جو دھوکہ دے کر کے جھوٹ بول کر کے حاصل ہوتا ہے. یہ ہے اصل طاقت کا پیدا کرنا. ایک بزرگ ہے، جامع مسجد کی سیڑھی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ تو میرا خدا اور نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں. اب جو نکل رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر یہ کیسی گفتگو کر رہا ہے، تو کفر کی باتیں کر رہا ہے، کفر کی باتیں کر رہا ہے. جو چاہ رہا ہے دیکھتا ہوا کہتا یہ تو ہے کفر کی باتیں کہہ رہے. نہ تو میرا خدا، تو خدا کا انکار کر رہا ہے. یہ تو میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں. یہ ایسے جملے ہر شخص یہی کہتا ہوا ہے. جن لوگوں کے ذہن میں گندگی ہوتی ہے ان کو ہر ایک کے اندر گندگی نظر آتی ہے، اور جن کے ذہنوں میں گندگی نہیں ہوتی ہے ان کو ہر ایک کے اندر اچھائی نظر آتی ہے. یہ ہے اصل. اب وہ جو نکل رہا ہے وہ گھرے تو کافر ہو گئے، تو کافر ہو تو کفر کے جملے کہہ رہا ہے. لیکن ایک بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا جو اپنے غائبوں پر دیکھتے ہیں دوسروں کو نہیں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا، یہ جملہ سنا، انہوں نے کہا آپ یہ گفتگو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ گفتگو کس سے کر رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں. کس سے آپ فرما رہے ہیں؟ بولے الحمدللہ ایک انسان سے ملاقات ہو گئی. اب تک تو جو نکل رہے تھے سب کفر کے فتوے لگاتے ہوئے اور الٹے سیدھے جملے کرتے ہوئے، وہ سب عیبوں کی طرف ان کی نگاہ جا رہی تھی، اچھائی کی طرف نہیں جا رہی تھی. ایک انسان سے ملاقات ہو گئی. وہ کیا پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ گفتگو کس سے کر رہے ہیں؟ تب انہوں نے فرمایا اصل میں یہ ہے کہ سامنے گرم گرم حلوہ اور پراٹھا بک رہا ہے، اور یہ میرا نفس کہہ رہا ہے کہ مسجد کو چھوڑ کے، عبادت چھوڑ کر کے چل کے گرم گرم حلوہ اور پراٹھا کھائیں گے. یہ خواہشات دل کے اندر بہت طاقت لگا رہی ہے. تو میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں تو میرا خدا تو ہے نہیں، میں تیرا بندہ تو ہے نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں. میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا، میں اپنے کو مخاطب کر رہا تھا. تو کہہ رہا ہے کہ گرم گرم حلوہ کھائیں گے، گرم گرم پراٹھا کھائیں گے، تو میرا خدا ہے کہ جب تیری بات مانوں. میں تیرا بندہ تو ہوں نہیں، میں تیری بات مانوں. یہ میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا. یہ وہ ہے کہ جو بھی کسی کے اندر بات دیکھے اچھے نتائج نکالنا، یہ ایمان والے کی صفت ہے. اور اچھی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے بری بری چیزیں نکالنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس جانور کی خاصیت ہے جو پھولوں کے باغ میں جاتا ہے، وہاں پر وہ گندگی تلاش کرتا ہے. پھولوں کے باغ میں بھی اسے گندگی چاہیے، پھول نہیں چاہیے. تو یہ ہے اصل میں پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قرآن پاک کی ان کی تفسیروں کو بیان فرمایا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی خواہشاتوں کو قربان کر دیتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو ہر خواہش پر عمل کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ناکام ہو جاتا ہے. اسی لیے اکثر صحابہ نے فاقے کی زندگی گزاری. جو کھاتے تھے اللہ کے حبیب کے زمانے میں وہی کھا کر کے انہوں نے پوری زندگی گزاری، جبکہ پاس پیسوں کی فراوانی ہو گئی تھی، خوب
पैसा आ गया था, खूब चीज़ें आ गई थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी अपने नफ्स को कुर्बान किया, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया, और उसी अंदाज से उन्होंने ज़िंदगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर जब आप खलीफा थे तो जो गवर्नर होते थे, हाकिम होते थे, अमीर होते थे, उनके यहाँ छापे पड़ते थे, आज वहाँ देखो क्या खाया गया, आज फला गवर्नर के यहाँ चल के देखा जाए उनके यहाँ दोपहर में खाने में क्या पका है, शाम को क्या पका है। छापे इस बात के पड़ा करते थे। गवर्नर के एक छापा पड़ा तो वो मालूम हुआ कि लाओ भाई खाना लाओ, खाने के लिए सूखी रोटी पानी में डाल करके वो लाकर अमीरुल मोमिनीन के सामने रखी गई और ऊपर उसमें नमक छिड़क दिया गया। तो उन्होंने पूछा यही आपका खाना है? कहा यही मेरा खाना है, ये नमक जो है वो मेहमान की वजह से डाला गया है, अमीरुल मोमिनीन की वजह से डाला गया है, वरना तो ये सूखी रोटी और पानी ही मेरी जो है ग़िज़ा है, इसी को मैं खाता हूँ। आज अमीरुल मोमिनीन मेरे मेहमान हैं, इसलिए मैंने ऊपर से नमक डाल दिया है ताकि वो मेहमान का एजाज़ हो जाए, कुछ थोड़ा सा इजाफा हो जाए। ये अमीर वक्त हुआ करते थे, ये गवर्नर हुआ करते थे। और हमने तो आज खाने को इतनी ज़रूरत समझी है कि 3 वक्त का खाना खाएं तो खाएं, ऊपर से हम हर महीने में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ों का इजाफा कर लेते हैं कि अब रजब का महीना आ गया तो टिक्कियाँ चलेंगी 15 दिन तक, अब शाबान का महीना आ गया है तो खाने के बाद हलवे चलेंगे कुछ दिनों तक, मुहर्रम का महीना आ गया है तो खाने के बाद खिचड़े चलेंगे कुछ दिनों तक। यानी इजाफी खानों का ऐसा तरतीब बना ली गई है कि वो जब तक वो नहीं खाएंगे जो सके इबादत ही पूरी नहीं होगी। इबादत लिया गया है, क्या दौर है, क्या कुरान कह रहा है, क्या हदीस कह रही है, और हमारा सारा जोर खाने पीने के ऊपर है। अगर वैसे नहीं तो कोई फजीलत बता के खा लो भाई, कोई फजीलतें बता दो कि इसका इमाम जाफ़र से ताल्लुक़ है, इसका इमाम गायब से ताल्लुक़ है, इसका फलाने से ताल्लुक़ है। इन हजरात ने फाक़े की ज़िंदगी गुजारी है, इन्होंने ख्वाहिशात को कुर्बान करके ज़िंदगी गुजारी है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनके नाम पर नए नए डिशें तैयार की जाती हैं, और 3 वक्त खाने के अलावा फिर रात के खाने के लिए भी ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? हमको सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन सा तरीक़ा इख्तियार कर रहे हैं। फरमाया कि इसलिए हमको अपनी जायज़ ख्वाहिशात को भी कुर्बान करना चाहिए ताकि नाजायज़ ख्वाहिशात को हम उसको कंट्रोल कर सकें, उस पर कब्ज़ा कर सकें। कैसे कैसे लोगों ने ऐसा करके दिखलाया। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आपके यहाँ दिल्ली में हदीसें पढ़ाई जाती थी, एक तालिब इल्म आया तो खुशबू से जामा मस्जिद महक गई। तो उन्होंने कहा भाई ये कौन सी खुशबू लगा करके आए? कोई खुशबू लगा के नहीं आया। कि नहीं, खुशबू तो तुम्हारे बदन से आ रही। कि हजरत मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। उन्होंने कहा भाई ये तो बता के नहीं दे रहा है, और खुशबू सारे बच्चे कह रहे हैं इसी के बदन से आ रही है। जब उसने देखा कि शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसरार किया, उसने कहा देखिए मैं एक वाक़ई आपको तन्हाई में सुनाना चाहता हूँ। कहा चलो। अब वो तन्हाई में कहला मैं आ रहा था और आते में एक औरत ने मुझे आवाज़ दी कि कोई बीमार है, इस पर आकर दम कर दो। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने सारी कुंडियाँ बंद कर दी और मुझसे कहने लगी कि गुनाह करो मेरे साथ। मैं बचने के लिए अल्लाह का मैं खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया। जिसको सारे मौके मिले और ख़ुद तकाज़े मिले और फिर वो अपने आप को बचा ले जाए, वो कितना बड़ा मुत्तकी होता है। कि मुझसे बचने की ताकत समझ में नहीं आई, कैसे भागूं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो मैंने उससे कहा तो कम से कम मुझे बैतुल खला तो जाने की इजाज़त दे। पहले तो ये फ्लैश तो होते नहीं थे, सारी गलादत कुड्डियों में रहा करती थी। वो अंदर गया और उसको यही तरकीब समझ में आई तालिब इल्म को कि उसने गंदगी लेकर 2-3 जगह कपड़ों पर लगा ली, और लगा के जब बाहर निकला तो उस औरत ने कहा मुझे कपड़ों के ऊपर सब पकाना लगा हुआ है, ये कैसे लगता कोई पागल आदमी है, दरवाज़ा खोलो से बाहर निकालो इसे। उसने मुझे दरवाज़ा खोल के धक्का दे दिया, मुझे बाहर कर दिया। मैं आया न जहाँ कुआं था, मैं वहाँ पर मैंने गुस्ल किया, कपड़े धोए, और उसके बाद मैं आपके पास हदीस पढ़ने के लिए आ गया हूँ, और बाकी तो मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। शाह साहब फरमाने लगे बस तूने अल्लाह को राज़ी करके नफ्सानी ख्वाहिशात को कुर्बान करने के लिए तूने अपने बदन पर बदबू लगाई थी, अल्लाह ने उस बदबू को खुशबू से बदल दिया है। अब ये खुशबू कभी ख़त्म होने वाली तेरे बदन से नहीं है, सारी ज़िंदगी उनके बदन से खुशबू आती रही, यहाँ तक कि दफन होने के बाद कब्र से भी खुशबू आती रही। ये है असल खुशबुएँ कि जो अपनी इस ख्वाहिशात को कुर्बान करते हैं। हम तो न जाने क्या क्या ख्वाहिशात निकाल करके इजाफा कर रहे हैं, तो फिर किस तरीके से हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको अपने नफ्सानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने की तौफीक नसीब।